وصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خیرخواہی کے کاموں میں جو بہترین سلوک کے ہمارے حقدار ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم اپنے بہترین رویوں کے بارے میں سیکھیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ پر اور آخرہ پر ایمان لے کر آتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو اللہ اور آخرہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے ہمسایوں کی تکریم کرے، ان کا خیال رکھے، اور جو اللہ اور آخرہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے، مہمان نوازی کرے، ان کا خیال کرے، ان کے ساتھ بہترین سلوک اور خیرخواہی کا رویہ اختیار کرے۔ مہمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ یہ خیرخواہی کے کاموں میں کتنی ہی خیرخواہی کا کام ہے کہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ اپنا وقت نکال کر ہمارے پاس آتے ہیں تو جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ہم ان کی تکریم کریں، عزت کریں، ان کا خیال کریں، ان کو کھانے کو دیں، ان کو وقت دیں، ان سے اچھا سلوک کرنے میں سب آتا ہے، ان کو تحفے تحائف دیں، نہ کہ جب وہ آئیں تو ہم منہ چڑھائیں کہ یہ دوبارہ آ گئے، یہ پھر آ گئے۔ اکثر بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں، اب یہ جائیں گے کب؟ جب دیکھو آ جاتے ہیں، انہیں اور کوئی نہیں گھر ملتا۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں، اور بعض اوقات کچھ کہتے تو نہیں ہیں اکثر منہ سے، لیکن چہرے سے ایسے ناگواری کے اثرات یا خیال آ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر خیال سے بھی واقف ہیں، ان کو تو پتہ ہے ہمارے دل میں کیا خیال گزرتا ہے۔ اگر مہمان کسی ایسے وقت میں آ گئے ہیں جو آپ کا مصروفیت کا وقت ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو بھی ان مہمانوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، کیونکہ اللہ اور رسول نے ہمیں ان کی تکریم کا حکم دیا ہے۔ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ غلط وقت پہ نہ آ جائیں اور پہلے بتا کر آئیں۔ اب تو اتنا آسان ہے الحمدللہ، میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ٹائم سیٹ کریں۔ یہ بھی مہمانوں کو مینرز آنے چاہیے، لیکن اگر وہ بتائے بغیر کسی ایسے وقت میں آ بھی گئے ہیں تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمانوں کے ساتھ تکریم کا حکم دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے اور اس کو اس کا حق دے، جس کو جائزہ کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ جائزہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائزہ یعنی ایک دن اور ایک رات اس کے ساتھ بہترین بڑھ چڑھ کر سلوک کرنا، اور پھر مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور اس کے بعد صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ مہمان کے ساتھ ایک دن اور ایک رات بہت ہی زیادہ کچھ ایکسٹرا کر دینا
کہ جیسے اس کو تحفے تحائف دینا، اس کا استقبال اچھا کرنا، اس کو بہترین کھانے کو بنا کر دینا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دینا، اس کی آرام کا خیال رکھنا، اس کے لیے اگر وہ رات رک رہے ہیں، دن ٹھہر رہے ہیں تو ایک سکون کی جگہ ان کا اپنا کمرہ صاف ستھرا کر کے دینا، یعنی ایک دن اور ایک رات میں جو بھی ہو سکے ہر طرح کا ان کے لیے راحت فراہم کرنا، اور ساتھ اسپیشل ٹریٹ کرنا، ایک اسپیشل جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے نا ویسے۔ اور پھر 3 دن تک ان کی مہمان نوازی ہے، یعنی اور 3 دن ان کا پھر خیال رکھیں، جیسے آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں تو تھوڑا ان کے لیے زیادہ کر دیں، اس چیز کو یعنی 3 دن تک اور برقرار رکھیں کہ خیال ان کی راحت ان کے کام میں۔ پھر اگر 3 دن کے بعد وہ رہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہے، یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے دن زیادہ اسپیشل کرنا اور 3 دن تک اس چیز کو آہستہ آہستہ برقرار رکھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد جو کریں گے وہ صدقہ ہے، کیونکہ دیکھیے پھر 3 دن کے بعد تو گھر کی ہی بات ہے، جیسے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے ساری چیزیں کہاں ہیں، کیسا نظام چل رہا ہے، پھر وہ خود اپنا کام بھی کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو 3 دن کے بعد پھر اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے صدقہ میں شریک ہوگا۔ پھر دیکھیں بعض ہمارے مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جب ان کے گھر مہمان جاتے ہیں تو وہ تو ہمارا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ لو جی اس نے ہمارا بھی ایسا ہی خیال نہیں رکھا تو اب ہم کیوں اس کا خیال رکھیں۔ اب ہمیں تو یہ حدیث پتہ چل گئی ہے نا، اب ہم تو حدیث کے اوپر عمل کریں گے نا، اللہ کو خوش کریں گے، ہم خیر خواہی کے کام کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں صاف آتا ہے، ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص میرے گھر مہمان ہے، جب میں اس کے گھر مہمان تھا تو اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، خیال نہیں کیا، تو کیا اب میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اس کو ہوسٹ کرو، یعنی اس کا خیال رکھو، اس کی تکریم کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمانوں سے کتنا خوبصورت سلوک تھا، بہترین رویہ، وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ وقت لگاتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، چاہے کتنے بھی مصروف ہوں، جو بھی ان کے پاس کھانے پینے کو ہوتا وہ ان کو آگے پیش کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے تو انہوں نے اپنے گھر بھجوایا پیغام کہ کچھ کھانے کو ہے، تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ پانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ سے پوچھوایا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے جو ان کو آج اپنے گھر لے جا کر ان کو اپنا مہمان بنائے گا۔ تو انصار میں سے ایک اٹھے اور وہ اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو بیوی نے بتایا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ تو انصاری نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو، اور جب کھانا لا کے رکھو تو بتی کو بجھا دو، اندھیرا کر دو، ہم ایسا شو کریں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سکون سے سو گئے، اور وہ خود انصاری، ان کی بیوی اور ان کے بچے بھوکے سو گئے۔ جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خوشخبری دی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوئے تمہارے اس عمل پر جو تم لوگوں نے رات کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اختیار کیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب ان کے پاس مہمان آئے، فرشتے انسان کی شکل میں، ان کو جانتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی وہ آئے تو ان کی مہمان نوازی کی، سب سے پہلے سلام کیا اور پھر ان کو فوراً ہی بنا ہوا گوشت لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کی سنت آج بھی ہم زندہ رکھتے ہیں، مہمانوں
کی تکریم کرتے ہیں، ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، ان سے محبت اور بہترین سلوک کرتے ہیں، یہ ایمان ہونے کی ایک نشانی ہے۔ کبھی بھی گھبرائیں نہ کہ میرا کچھ کم ہو جائے گا اگر میں نے اپنے مہمان کو کھلا دیا یا اس کو دے دیا، کچھ بھی اپنا وقت بھی لگا دیا تو کچھ کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم ایک دیتے ہیں نا کوئی بھی چیز، کوئی کھانے کی بھی چیز، تو مہمان جاتے ہوئے 10 چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ اس مہمان کے آنے کی برکتیں ہیں، تو اپنا دل تنگ مت کریں۔ پہلے دن ان کا ایکسٹرا خیال کریں اور 3 دن تک مہمان نوازی لازم ہے، پھر آگے جو کریں وہ صدقہ ہے۔ مہمان کا خیال کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، یہ نرمی کے سلوک میں آتا ہے۔ مہمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے۔ اس نیکی کے عمل کو کر کر بہترین اجر پائیں اور اللہ کی رضا کو پالیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ جو حدیث میں جائزہ کا لفظ آیا ہے ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں اور ساتھ ہی اپنے مہمان کی تکریم کریں، عزت کریں اور اللہ کی محبت کو پالیں۔ کتنے ہی خوبصورت گھروں میں سے وہ گھر ہیں جن کے دروازے مہمانوں اور بچوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اب ہم سب نے یہ دیکھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان گھروں میں سے وہ گھر آپ کا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا